آج آپ سنیں گے مثنوی مولا روم کی 20ویں ایپیسوڈ اور مثنوی کی دوسری داستان کا دوسرا حصہ۔ مولانا رومی نے مثنوی میں جو بھی کہنا چاہا ہے وہ قصوں کی صورت میں کہا گیا ہے۔ اس قصے کا عنوان ہے دکاندار اور طوطے کی داستان اور طوطے کا دکان میں تیل گرانا۔ قبل ازیں کے ان اشعار کی وضاحت کی طرف چلیں، پہلے آج کے اشعار کا بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں۔ تو معجزے کو جادو پر قیاس کرتا ہے، دونوں کی بنیاد تو مکر و فریب پر سمجھتا ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے عصا جیسی لاٹھی اٹھا لی، لیکن ان دونوں لاٹھیوں میں بڑا فرق ہے۔ ہیں تو دونوں عمل ایک سے، مگر ان میں بڑا فرق ہے۔ ان کے عمل پر اللہ کی لعنت ہے، موسیٰ کے عمل پر اللہ کی رحمت ہے۔ انکار کرنے والے بندر طبیعت ہیں، ان کی یہ خصلت ان کے اندر چھپی ہوئی ایک آفت ہے۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار اور ان کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی وضاحت کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ قسط میں بات ہو رہی تھی کہ کم عقل وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے حال پر دوسروں کو قیاس کر لیتے ہیں۔ انسان کی نیچر پر غور کریں۔ آپ خود بیتی سے ہی جگ پر بیتے ہر واقعے کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کی انا کا جو ڈھانچہ ہے، جو لالچیں، جو نفرتیں، جو دکھ اور سکھ کا تجربہ آپ کو ہوتا ہے، اسی اینک سے ہی آپ دوسروں کی زندگیوں اور تجربوں کو پرکھتے ہیں۔ جیسے اس قصے میں دکاندار کا طوطا اپنے گنجے پن کا قیاس ایک فقیر کے گنجے پن سے کرتا ہے۔ گنجے فقیر کو دیکھ کر طوطا کہتا ہے، کیا تم نے بھی اپنے مالک کی دکان میں تیل کی شیشیاں گرائی تھی، اسی لیے گنجے ہوئے ہو؟ کیونکہ اس کے گنجے پن کی وجہ یہی تھی۔ نادان لوگ بھی اپنے دکھوں کو فقیروں، صوفیوں کے مسائل پر قیاس کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑا فرق ہوتا ہے اس شخص میں جسے دنیا ملی ہی نہ ہو اور اس شخص میں کہ جسے دنیا ملی ہو مگر جس نے دنیا ترک کر دی ہو۔ وہ شخص کہ جو بھیک مانگ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی وسائل نہیں ہے، اور وہ شخص کہ جو بھیک مانگ رہا ہے مگر جس نے سلطنتیں چھوڑ رکھی ہیں۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ سے بھکاری ہوئے، سدھارتھ بدھا شہزادہ ہونے کو چھوڑ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اب ان فقیروں کو عام بھکاریوں سے ایک کر دینے والے نادان ہی کہے جا سکتے ہیں۔ ہاں، بجا کہ دیکھنے میں شاید ان دونوں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ ہو کہ دونوں کے ہاتھ میں ہی کشکول ہیں، مگر ان کو ایک سمجھنا میری حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ ایک بھکاری وہ ہے کہ جو یہ جان چکا ہے کہ اس دنیا کی مال و متاع، عہدے، شاہیاں بیکار ہیں، اور ایک مانگ رہا ہے اس لیے کہ کسی طرح وہ پیسے جمع کر کے رتبے والا، مال و دولت والا بن جائے۔ ایک اس لیے بھیک مانگ رہا ہے کہ اس نے شاہی جی لی ہے، اور ایک اس لیے بھیک مانگ رہا ہے کہ وہ شاہی جینا چاہتا ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولانا رومی اس فرق کو کئی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا گزشتہ اسباق میں ہم ذکر بھی کر آئے ہیں۔ اس سے آگے بھی مولانا رومی کئی مثالیں دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اگلی مثال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ نادان لوگ معجزے کو جادو پر قیاس کر لیتے ہیں۔ معجزے اور جادو کو غور سے دیکھیں، دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں۔ دونوں ہی خیر کی عادت ہیں، دونوں ہی روٹین سے ہٹ کر ہوئی ایک ایکٹیویٹی ہے، دونوں ہی انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں، دونوں ہی عام قوانین فطرت کے خلاف محسوس ہوتے ہیں، مگر اس سیمنس کی بنیاد پر جادوگر اور معجزے دکھانے والے نبی کو ایک سمجھ لینا نری حماقت کے سوا اور کیا ہوگا۔
رومی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور جادوگروں کی لکڑیوں کو ایک سمجھ لینا بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ ہاں، دونوں ہی جگہ لکڑیاں سانپ بنی، مگر ایک ہی ایکشن کے باوجود دونوں ایکشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ڈاکو ہے، چھرا مار کر کسی کا بدن چیر رہا ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی چھری مار کر مریض کا بدن چیر رہا ہے اور جراحی کر رہا ہے۔ ان دونوں کا ایکشن ایک جیسا ہے، مگر کیا ڈاکو اور ڈاکٹر بھی ایک جیسے ہیں؟ ایک زندگی چھین رہا ہے، ایک زندگی دے رہا ہے، ایک بیماری پیدا کر رہا ہے، ایک بیماری کا علاج کر رہا ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ اور جادوگروں کا ایکشن بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ جادوگر فرعون اور اہل مصر کی بیماری کو بڑھا رہے تھے اور موسیٰ ان کی بیماری کا علاج کر رہے تھے۔ جادوگر حق چھپانے کے لیے اللے تللے کر رہے تھے اور موسیٰ ان کا سحر توڑ کر حقیقت اعلیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ رومی کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک سمجھنے والے نیری نادانی میں ہیں، ہلاکت میں ہیں۔ فقیر کو تم کسی سڑک کے کنارے بھیک مانگتا دیکھ سکتے ہو اور افسوس سے سر ہلا سکتے ہو کہ بیچارہ کتنی بری حالت میں ہے، لیکن تم اس تجربے کو نہیں دیکھ سکتے جو اس پر گزر رہا ہوتا ہے۔ جس حالت وحدت میں، جس وننس میں وہ بینگ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اسے تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ تمہارے دکھ سکھ کے پیمانے وہی ہیں جو تم جیتے ہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ موسیٰ اور جادوگروں کے ایکشن کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ ایک جیسے لگیں، مگر ان دونوں کی حالت بہت ہی مختلف ہے۔ ایک خدا کی آیتوں کو چھپا رہے ہیں اور ایک خدا کی آیتوں کو دکھا رہا ہے۔ ایک کے عمل پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور دوسرے کے عمل پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تاریخ میں کتنی بار صوفیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ ان کے اعمال کو سوسائٹی کے سیٹ پیٹرن کے مخالف قرار دے کر انہیں اذیتیں دی گئیں، مگر وہ جس حقیقت اعلیٰ کو پا چکے تھے، جس الٹیمیٹ ٹروتھ تک وہ پہنچ چکے تھے، اس کا انعام انہیں کیسے ملا؟ وہ جو ہستی سے ایک ہو گئے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو ہستی کے مخالف کھڑے ہو گئے ان کا نام و نشان تک نہیں۔ موسیٰ اور فرعون کے درباری جادوگر، جنہیں بادشاہ وقت کی سرپرستی حاصل تھی، جن کا احترام تھا، وقار تھا، جن کی شاہی خلعتیں تھیں، جن کا طوطی بولتا تھا، ان میں سے آج کس کا نام تم جانتے ہو؟ اور جب موسیٰ کا نام آتا ہے تو ہر آنکھ ادب سے جھک جاتی ہے۔ اس لیے ظاہری اعمال سے تم حقیقت کو پانے گئے تو تم صرف گمراہ ہو سکتے ہو، کیونکہ تم صوفی فقیر کے ایکشنز کو، ظاہری حالت کو دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ جس تجربے سے گزرتے ہیں اس تجربے سے تم وہی ہوئے بنا نہیں گزر سکتے۔ کبھی تم نے صوفیاء کی تعلیم کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ اپنے تجربے تمہیں دکھانے کے لیے بے چین نہیں ہوتے۔ ان کی اگر کوئی کوشش ہوتی بھی ہے تو بس ایک، کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم بھی دیکھ سکو، وہ تم بھی دیکھ لو۔ اگلے ہی شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صوفیوں کو، ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو انکار کرتے رہے، ان کو چیلنج کرتے رہے، وہ بندر کی خصلت رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کی یہی خصلت ہی ان میں چھپی ہوئی اصل آفت ہے۔ یہ بہت ہی اہم شعر ہے۔ مولانا رومی کا اس شعر میں اشارہ ہے انسانی انا کی طرف، انسانی انا کہ جو دماغ تراشتا ہے، اور دماغ کی نیچر بندر جیسی ہے۔ تبت کے بھکشو تو انسانی دماغ کو منکی مائنڈ قرار دیتے ہیں جو ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ تم بھی کبھی غور سے اپنے ذہن کو دیکھنا، جیسے بندر ایک سے دوسری شاخ پر پھدکتا رہتا ہے، اسی طرح انسانی دماغ بھی
ایک خیال کی شاخ سے دوسرے خیال کی شاخ پر جھولتا رہتا ہے، اور یہی سارے انسانی دکھوں کی بنیاد ہے۔ میڈیٹیشن، مراقبہ اور عبادت کے ذریعے اسی منکی مائنڈ کو سٹل کرنے کی ہی کوشش کی جاتی ہے۔ جس کا ذہن سٹل ہونا سیکھ جاتا ہے وہ وہی انسان ہے جو حقیقی خوشی کو پا سکتا ہے۔ یہ تھی مثنوی مانوی از مولانا جلال الدین رومی کی 20ویں ایپیسوڈ۔ اگلی تمام ایپیسوڈز کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اگلی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ ہمیں اپنے ان چینلز کو فنکشنل رکھنے کے لیے آپ کے ڈونیشنز کی بھی ضرورت ہے۔ جو دوست ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔